السلام علیکم پیارے ریڈرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب۔ یاقوت ناول از قلم حرم فاطمہ، قسط نمبر 13 کا دوسرا حصہ۔ بغیر اجازت کے کاپی پیسٹ کرنے کی اجازت نہیں۔ دھوپ اب بڑھ چکی تھی۔ ڈیڈ باڈی قریب بیٹھے شجاع اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے کھلی آنکھیں بند کر دی تھیں۔ اس کا دل عجیب ہوا تھا۔ وہ یک ٹک اس لڑکی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس بے جان وجود کی آنکھوں کا تاثر وہ پورے دل سے محسوس کر رہا تھا۔ ڈر، خوف اور بے بسی دنیا کا سب سے بدترین احساس۔ وہ گہری سانس بھرتے اٹھا تھا۔ لڑکی کی ڈیڈ باڈی اب اسٹریچر پر رکھی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں اگر مقتول کی آنکھیں کھلی رہ جائیں تو اس میں آخری نظر آنے والے انسان کی شبیہ رہ جاتی ہے۔ ممکن تھا اس لڑکی کی آنکھوں میں بھی وہ شبیہ ہوتی۔ اس کے پاس آ کر کھڑے ہوتے بدر نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے کہا تھا۔ نظریں اسٹریچر پر تھیں جو اب ایمبولینس میں رکھا جا چکا تھا۔ شجاع نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جو یقیناً قاتل کی ہوتی۔ وہ شہدت تھا۔ بالکل، بدر نے کندھے اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ تم نے غلطی کر دی شجاع، وہ افسوس سے کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پریشان سے کھڑے شجاع نے اس کی پشت دیکھی تھی۔ آؤ ہم بھی چلتے ہیں، فی الحال یہاں کی تفتیش مکمل ہے۔ قریب آ کر کھڑے ہوتے حیدر نے اسے مسروف سے انداز میں کہا تھا، لیکن اس کا جواب نہ پاتے اس نے پشت کی ہولڈر میں گن رکھتے اسے گردن موڑ کر دیکھا تھا، جو پریشان کھڑا اسی جانب دیکھ رہا تھا جہاں سے ابھی ابھی بدر کی گاڑی گزری تھی۔ وہ غلطی کر چکا تھا۔ اگر اس لڑکی کی آنکھیں بند نہ کرتا تو قاتل کی شبیہ انہیں نظر آ جاتی۔ حیدر نے اس نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ وہ خالی راستے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حیدر نے پوچھا تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ مرنے والے انسان کی نظر میں آخری منظر رہ جاتا ہے؟ اس نے حیدر سے پوچھا تھا۔ چہرہ اب بھی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ حیدر کے ماتھے پر الجھن سے بل پڑے تھے۔ تم سے کس نے کہا ہے؟ اس نے سوال کے بدلے سوال کیا تھا۔ بدلے میں شجاع نے جھنجھلا کر دیکھا تھا۔ اچھا، حیدر نے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے۔ سائنس کے مطابق جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی برین ایکٹیویٹی بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی سینسری انپٹ یا میموری فارمیٹ نہیں ہوتی ہے۔ آنکھوں میں کوئی منظر یا امیج فروزن نہیں ہوتا۔ سائیکالوجسٹ کے مطابق جب کوئی انسان مرتا ہے تو دماغ میں کچھ امیجز یا مومنٹس رجسٹر ہو سکتی ہیں، لیکن ایک کمپلیکس پروسیس ہے۔ اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ شجاع کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ مطلب مرنے والے شخص کی آنکھوں میں کوئی منظر نہیں رہتا جو آنکھوں میں دکھائی دے؟ وہ کافی خراب موڈ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حیدر نے پورے وثوق سے گردن نفی میں ہلائی تھی۔ کمینہ انسان! شجاع بڑبڑاتے ایک نظر اسی جانب دیکھا تھا جہاں سے بدر کی گاڑی گزری تھی۔ اس کا سرخ چہرہ اور بار بار اس رستے کی جانب دیکھنا حیدر کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ وہ مسکراہٹ دباتا شجاع کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ ہنسنا چاہتے ہو تو ہنس لو یار، اسے بار بار لبوں پر ہتھیلی رکھتے اور کھڑکی کی جانب منہ کرتے دیکھ شجاع نے غصے سے کہا تھا، اور حیدر واقعی ہنس پڑا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا وہ شخص سیریس دکھائی دیتا ہے پر ہوتا نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ پہلے کام کر چکا ہوں، تمہیں بھی آگاہ کیا تھا۔ میں بھی اس کے اتنے سنجیدگی سے کیے گئے مذاق نہیں سمجھ پاتا تھا۔ عجیب انسان ہے، ایسی سچویشن میں کوئی نارمل انسان مذاق کیسے کر سکتا ہے؟ میں اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ میرے ایک عمل سے کیس اسی گلی میں رہ گیا تھا جہاں اتنے مہینوں سے تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کامن سی بات ہے شجاع۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا بھر کے مرڈررز پکڑے جاتے، پولیس اتنے لمبے چکروں میں پڑنے کی بجائے وکٹم کی آنکھوں میں ہی قاتل کو دیکھ کر پکڑ لیتی۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ گاڑی چوڑی گیلی سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ اطراف میں جنگل تھا جبکہ ان کے آگے ایمبولینس کی گاڑی تھی اور ایمبولینس کے آگے پولیس وین۔ میں یہ لاشیں اٹھا کر تھک چکا ہوں حیدر، اسے شجاع کی تھکان زدہ آواز سنائی دی تھی۔ وہ لب بھینچ گیا تھا۔ اس افاق انسان نے ایسے خوبصورت نوجوانوں کو کیسے بے رحمی سے مار ڈالا تھا؟ میں جب بھی بات کرتے کرتے اس نے چونکتے بریک پر پاؤں رکھا تھا۔ ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھتے حیدر نے اسے سوالیہ انداز میں دیکھا تھا۔ یہ چیز ہم نے پہلے نوٹس کیوں نہیں کی؟ حیدر نے اسے دیکھتے بھویں اٹھائی تھیں، جو دنگ نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مرنے والوں میں ایک چیز کامن ہے، اس کی آواز پرجوش مگر مدھم تھی۔ کیا؟ وہ اب بھی شجاع کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا کامن تھا جو وہ پکڑ نہیں پائے تھے؟ زندگی اور گھر، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک جیسی ہوتی ہیں، جنہیں بنانے میں ایک جیسی محنت لگتی ہے۔ گھر جسے ہم ایک ایک اینٹ سیندھ کر بناتے ہیں، ان کے گرد دیواریں قائم کر کے ہم خود کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ بالکل یہی ہم اپنی زندگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم خود کو اپنی حدود میں قید کر لیتے ہیں خود کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ان حدود کو نہیں پھلانگتے لیکن دوسرے لوگ ہماری حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب تک ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ایک نیا خوف یا ڈر ہمیں اپنے احصار میں قید کر چکا ہوتا ہے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، مترنم چہرہ، سوجے پیورٹے اور کپکپاتا وجود۔ بالکنی سے آتی غروب ہوتے سورج کی نارنجی کرنیں لاؤنج میں بیٹھی مصباح پر پڑ رہی تھیں۔ ہر روز خود کو نئے سرے سے مضبوط کرنے کے بعد وہ نئے خوف کا سامنا کرتے بکھر جاتی تھی۔ وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی، جاب ختم ہو چکی تھی۔ وہ پہلے کی طرح بے خوف ہو کر مالز اور ریسٹورنٹس میں نہیں جا سکتی تھی، اور پچھلے کچھ دنوں میں نہ جانے کتنے انجان لوگ اس کی زندگی میں داخل ہو چکے تھے۔ شدید بے بسی کے احساس نے ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھگوئی تھیں۔
وہ جھوٹا بھرم جو آج تک وہ قائم رکھے ہوئے تھی ختم ہو چکا تھا۔ اگر اس کی فیملی ہوتی تو یقیناً وہ ان مشکلات کا کبھی شکار نہ ہوتی۔ خاندان بڑے ضروری تھے، اسے بڑوں کی مصلحتیں اب سمجھ آئی تھیں۔ لاکھ لڑائی جھگڑے کے باوجود وہ قطع تعلق نہیں کرتے، کیونکہ خاندان طاقت ہوتے ہیں، پاور۔ اسے کبھی یقین تھا ماں باپ، بہن بھائیوں اور دیگر رشتوں میں گھری لڑکی کو کبھی اس جیسی مشکلات پیش نہیں آئی ہوں گی۔ بالکنی میں اب اندھیرا پھیل چکا تھا، وہ اب بھی اسی زاویے پر بیٹھی تھی۔ بدر کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے دوبارہ کچھ نہیں کھایا تھا۔ اگر وہ آ جاتا تو اسے حوصلہ ہوتا، لیکن 7 والے فلیٹ میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ وہ رات کو گھر نہیں لوٹتا تھا۔ اس نے سر صوفے کی پشت پر ٹکایا تھا اور تب وہ چونک کر اٹھی تھی۔ فلیٹ مکمل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ بالکنی کی لائٹ جلاتے اس نے سارے فلیٹ کی لائٹس آن کر دی تھیں۔ بھوک پیاس تو مر چکی تھی۔ وہ اسی تیزی سے کمرے میں آئی تھی۔ دروازے کو لوک لگاتے وہ گہرے سانس بھرتی کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، وہ کئی بار اس جملے کو دہراتی لڑکھڑائی تھی۔ حلق میں اٹکتے نمکین گولے نے آواز کھینچی تھی۔ وہ نم خوفزدہ آنکھیں اطراف میں دہراتی بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ پہلی بار اسے شدت سے وہ شخص یاد آیا تھا، جہانگیر الہی۔ وہ شخص جو اسے بچانا چاہتا تھا، وجہ جو بھی تھی، لیکن وہ واحد شخص تھا جو اس کی حفاظت کے لیے اسے قید تک کر چکا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ سر شدید درد کر رہا تھا اور آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ روتے روتے وہ سو چکی تھی۔ اچانک فلیٹ کی لائٹس بند ہوئی تھیں۔ وہ دوبارہ مکمل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ عجیب سے شور سے کھلی تھی۔ کھٹر پٹر کی آوازیں کافی واضح تھیں۔ وہ بے طرح خوف سے اٹھی تھی۔ اطراف میں گہرا اندھیرا پھیلا تھا۔ کسی کے قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی۔ وہ سانس روکے سن ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود تھا اور اس لمحے بس ایک ہی خیال اس کے دماغ میں ابھرا تھا، خود کو بچانے کے لیے اسے بھاگنا چاہیے۔ وہ بیڈ سے اٹھتی اندھیرے میں ہی باہر بھاگی تھی۔ کمرے سے نکلتے اس کا رخ بالکنی کی جانب تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں۔ بالکنی میں قدم رکھتے ہی اسے تیز بوچھاڑ نے بھگویا تھا۔ وہ پھسلتی اوندھے منہ گری تھی۔ خون کی لکیر تیزی سے چکنے فرش پر پھیلتی بارش کے پانی میں بہہ گئی تھی۔ جبڑے میں ہوتے شدید درد نے چند لمحوں کے لیے ہوش گنوا دیے تھے۔ بھاری قدموں کی چاپ دوبارہ سنائی دی تھی، جیسے کوئی بھاگ کر اس کی جانب آ رہا ہو۔ وہ خوف سے اٹھتی دوسرے فلیٹ کی بالکنی کا دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی تھی۔ فلیٹ روشن تھا۔ کچن کی جانب سے آتا بدر لاؤنج میں کھڑا ہو گیا تھا۔ نظریں مصباح پر ہی ٹکی تھیں۔ بھیگا وجود لیے وہ اسے دیکھتے اسی کی طرف دوڑی تھی۔ منہ پر خون اب بھی لگا تھا۔ اسے دیکھتے بدر نے بھی اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ منجمد ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی روتے ہوئے کچھ بول رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بجلی زور سے کڑکی تھی اور بدر ہوش میں آیا تھا۔ وہ مجھے مار دے گا، وہ مجھے مارنے آیا ہے، پلیز میری مدد کرو، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ بار بار ایک ہی طرح کے جملے دہرا رہی تھی۔ حلق تک کرتے اس نے نظریں جھکا کر اپنے سینے کی طرف دیکھا تھا۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہارے پاس ہوں۔ ہر چیز کو فراموش کرتے اس نے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے تھے۔ اس کا کپکپاتا ٹھنڈا وجود اس میں چھپ سا گیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کی بھیگی لٹیں لپیٹتے بار بار وہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ وہ کئی لمحے اسی طرح کھڑی رہی تھی۔ خوف کے لمحے ختم ہوئے تھے۔ وہ بے حد آہستگی سے الگ ہوئی تھی۔ چہرہ جھکا ہوا تھا۔ سیاہ بالوں کی موٹی لٹیں سرخ چہرے گرد پھیلی تھی۔ بدر نے پریشانی سے اس کا جھکا چہرہ تھوڑی سے پکڑتے اٹھایا تھا۔ جبڑا بری طرح سوج چکا تھا۔ چہرے پر بھی سوجن پھیلی تھی۔ سفید رنگ کا سرخی لیے ہوئی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ اب ان کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ تھا۔ میرے فلیٹ میں کوئی ہے، وہ بے حد مدھم آواز میں کہتی ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ بدر کے کپڑے بھی گیلے ہو چکے تھے۔ سینے پر خون کا دھبا لگا تھا۔ بدر نے اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھتے دوبارہ اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی پیچھے ہٹی تھی۔ ریلیکس مس عباسی، میں یہاں ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے بازو سے تھامتے صوفے پر بٹھاتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ ایک بار پھر اکیلی تھی، لیکن اب کی بار وہ خوفزدہ نہیں تھی، شرمندہ تھی۔ شاید آپ کے فلیٹ کی الیکٹرسٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، فلیٹ میں کوئی نہیں ہے۔ وہ بالکنی کا دروازہ بند کرتا مصروف سا بولا تھا۔ کپڑے مکمل بھیگ چکے تھے۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ جبڑے میں ہوتی درد کی ٹھیسوں سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ بول نہیں پائی تھی۔ بدر اس کے قریب آیا تھا۔ وہ قابل رحم حالت میں تھی۔ بدر کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ سوجے منہ اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ صوفے پر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ کھانا کھایا تھا آپ نے؟ اس کا ٹھنڈا ہاتھ پکڑتے وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتی مصباح نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے دوبارہ بولا تھا۔ اس بار گردن اس بات میں ہلاتے آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ وہ ہچکی بھرتے گردن جھکا گئی تھی۔ میں سینڈوچ اور کافی اچھی بناتا ہوں مس عباسی، آپ کو بھی پسند آئے گی۔ وہ نرمی سے اس کے سوجے گال پر ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔ چلیں اٹھے فریش ہو جائیں، میں تب تک کافی بناتا ہوں۔ اسے اپنے کمرے میں دھکیلتے وہ خود اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ تو کیسا لگا آپ کو ناول؟ مزید اقساط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ کر کے اپنی دلچسپی کا اظہار کریں۔ شکریہ۔